بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی عابد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے جیسا نہ تھا۔ اس وقت میں 3 بھائی تھے اور ان کی ایک ہی بہن تھی جو ابھی تک کنواری تھی۔ اس کے سوا اور ان کا کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑ گیا۔ لیکن کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں، اس پر بھروسہ کریں۔ لہذا صاحب نے اس رائے پر اتفاق کیا، اس کو عابد کے سپرد کر دے۔ وہ عابد ان کے خیال کے موقف تمام بنی اسرائیلیوں میں سے نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے، اپنی بہن کو حوالہ کرنے کی درخواست کی۔ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے ساتھ شفقت پر رہے گی۔ عابد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میری عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مقام میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اپنی عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر چلا جاتا۔ لڑکی کی آواز دیتا اور وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی۔ پھر راوی نے بیان کیا کہ پھر شیطان عابد کو بہکانا شروع کیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانہ تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ نہ لے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرو، اس پر اجر عظیم ہوگا۔ عرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا کچھ مدت تک۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی، اس بات پر اس سے ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پچھوانا چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگی۔ اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اپنی عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں وہاں باتیں کرو تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس کو عبادت خانے کے دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی۔ اسی طرح ایک زمانے تک یہی حال چلتا رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر اور خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر قریب جا کر بیٹھ اور ہم کلامی کریں، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان پھر تحصیل سوال پہ رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جاؤ تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کہا، اپنی عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر اکٹھے بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ اس لڑکی کو باہر نہ آنا پڑے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ پر عابد نے شیوہ اختیار کیا، لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں واپس چلا جاتا۔ یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ نہیں دیا۔ پھر روز بروز لڑکی کو اس کے نظروں میں آرائش دیتا رہا، اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کے زیادہ قریب ہو گیا اور لڑکی میں حملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے، اس بچی کو دیکھا تو تم میں کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں ذلیل نہ ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا نہ کر دے۔ بہتر ہے تم اس بچے کو لو اور زمین پہ اڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکی کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اسے کہا، کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہاری ناتاشتہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں۔ تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔
ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ بڑی نیک عورت تھی، دیکھو یہ اس کی خبر ہے، بھائی خبر پر آئے اور اس کے لیے دعا خیر کی۔ پھر راوی بیان کرتی ہے کہ جب رات ہوئی وہ اپنے دوستوں بستروں پر سوئے ہوئے تو شیطان نے ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے۔ ان نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ مان لیا۔ عابد نے تمہاری بہن سے بدخیال کیا، وہ حملہ ہو گئے اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سے ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دی۔ شیطان نے مزید کہا جس گھر میں تمہاری بہن تھی اسی کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا دانی جان تھا۔ تم چلو اور اس کے گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے اور ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ میں تم کو بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، اسے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا اور اسے بھی ایسا ہی کہا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں نے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تو بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا میں تو جب تک اس مقام کو نہ دیکھ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اس سے تلاش کیا اور جیسا ان سے کہا گیا ان کی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے آپس سے کن کفیت دریافت کی۔ عابد نے اس قول کے اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر عابد کی شکایت کی۔ عابد کو پھر اس کی عبادت خانے سے نکالا گیا، اس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا تم نے مجھے پہچانا، میں یہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو عمل کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو تمہیں سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کفر کیا۔ پھر جب عابد شخص نے کفر کیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھی قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اس کے کفیر کے دار تک پہنچا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجیے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کسی قدر سنگین ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے کو آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔